بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیۃ وہی 3 آیات۔ سورہ کوثر یہ مکیہ ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار بھلائیاں عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی ہر بھلائی سے ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پر اپنی بے شمار عطا اور بخشش کا ذکر فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کیا۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد خاص حوض کوثر ہے، اور بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد، چونکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے مراد امت کی کثرت ہے، اور بعد نے فرمایا کہ کوثر سے مراد مطلقاً ہر خیر کی کثرت، ہر خیر کی زیادتی مراد ہے۔ تو مختلف اقوال مفسرین کے پائے جاتے ہیں، جن کا ملا جلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بے شمار بہت ساری بھلائیاں خیر عطا فرمائی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ پاک نے ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمایا، امت کی کثرت مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبی و رسولوں کو سردار بنایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا، شفاعت عطا فرمائی، ہے نا۔ سب سے عمدہ اور اچھے خاندان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مقام محبوبیت آپ کو دیا، شفاعت کا دروازہ کھولنے والا آپ کو بنایا، جنت کا دروازہ کھولنے والا آپ کو بنایا، ہے نا۔ تمام مخلوق کی پیدائش آپ کے صدقے میں فرمائی، تمام مخلوق سے افضل آپ کو بنایا، بہت ساری خوبیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ان خوبیوں کا عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منصب نبوت یا رسالت کی وجہ سے نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ کی ذات کی وجہ سے یہ خوبیاں آپ کو عطا فرمائی، کیونکہ قرآن نے کہا انا اعطیناک، اے محبوب ہم نے تم کو یہ عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا انا اعطینا الرسول یا اعطینا النبی کہ ہم نے نبی یا رسول کو عطا فرمائی۔ تو اس کاف ضمیر خطاب کا ذکر اس جانب اشارہ ہے کہ یہ چیزوں کا عطا کرنا حضور کی ذات کے سبب ہے، نہ کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوبیاں اللہ پاک اپنے محبوب کو عطا کر چکا ہے، یہ نہیں کہ یہ آپ کو عطا کی جائیں گی، کیونکہ آتینا یہ صیغہ ماضی ہے جو گزشتہ پر دلالت کرتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے محبوب آپ اپنے رب کی لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ یعنی جب ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر عطا فرما دی، کثیر بھلائیاں عطا فرما دی، تو اب اس کے بدلے میں اپنے رب کی شکر گزاری کے طور پر نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمل کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا سب کچھ عطا کیا تو آپ یہ کیجیے۔ حالانکہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اس میں اصل میں کفار اور مشرکین کو
نامراد کرنا مقصود ہے۔ کفار و مشرکین اس طمع اور لالچ میں تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی بات مان لیں یا ان کے دین کی کچھ پیروی کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کچھ رب نے آپ کو عطا فرمایا، خیر کثیر دی ہے، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے کہ شکر بھی ادا ہو اور دشمنان خدا جو ہیں وہ نامراد ہوں، مایوس بھی ہوں۔ اور وہ چونکہ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پر جو ہے قربانی کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے تاکہ اس فعل قربانی سے بھی ان کا رد ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے رد کرنے کا۔ کئی بار زبان سے رد ہوتا ہے اور کئی بار عمل سے رد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کا زبان سے بھی رد فرمایا اور اپنے عمل سے بھی رد کر کے دکھایا۔ زبان سے رد نہ کرنا، خالی عمل سے رد کرنا، یہ بھی مکمل رد نہیں ہے۔ اور خالی زبانی رد کرتا جائے انسان اور عمل اس کا ویسا نہ ہو تو یہ بھی رد کسی کام کا نہیں ہو پاتا ہے۔ زبان اور عمل دونوں طریقے سے تردید ہو تب وہ رد کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ان شانی کا هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ آیت کریمہ عاص ابن وائل کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، ان کا جب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو عاص ابن وائل نے کہا کہ یہ ابتر ہو گئے۔ ابتر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے نسل بریدہ، یعنی وہ شخص جس کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتر کہا کہ ان کی نسل تو اب ختم ہو گئی، اور انسان کا نام زندہ رہتا ہے اس کی نسل سے، اولادیں ہوتی ہیں، اس کا نسب آگے بڑھتا ہے، اس کا ذکر آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی، لہذا ان کا معاملہ بھی جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی اولاد نہیں رہے گی تو ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، لوگ ان کو بھول جائیں گے، اور معاذ اللہ وہ اپنے گمان میں سمجھتے تھے کہ ہم ان سے نجات پا جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا جو آپ کا دشمن ہے حقیقت میں وہی ابتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ان کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور ان کا ذکر ان کے اولاد ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ اولادوں کا کیا ہوا ذکر تو کچھ سال بعد ختم ہو ہی جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے صاحبان اولاد گزرے ہیں، کیا ہر ایک کا ذکر آج تک موجود ہے؟ بلکہ خود ان کی اولاد کو 4-5 پشتوں کے بعد معلوم نہیں رہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کون تھے۔ اپنے باپ دادا کا نام و نشان تک نہیں جانتے ہیں، چیز آئے کہ ان کا ذکر کریں۔ تو بہت سارے اولاد والوں کے ذکر ختم ہو گئے، مگر اللہ کے رسول کا ذکر ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ ان کا ذکر ان کی اولاد پر موقوف ہے ہی نہیں۔ اولاد ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ سرکار کا ذکر آپ کی اولاد پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا رہے گا، بلکہ محبوب کا ذکر انسانوں پر بھی موقوف نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوق ان کا ذکر کرتی ہے۔ ایسا ذکر بلند کیا، مسجدوں کے ممبر سے، محرابوں سے، نماز اور جلسوں واز کی محفلوں کے ممبر سے، میناروں سے، ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ تو ایسی بلندی ذکر جس ذات کو عطا کر دی گئی، اگر اس ذات کی کوئی اولاد اگر دنیا سے چلی بھی جائے تو وہ ابتر کیسے ہے؟ اس کا ذکر ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ذکر باقی رہے گا۔ ہاں جو یہ بات کہتا ہے وہ ابتر ہے،
اس کی نسل کٹ گئی، اور اللہ پاک نے ایسا ہی فرمایا کہ عاص بن وائل کے دو بیٹے تھے، عمر اور ہشام، یہ دونوں اسلام لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ اب چونکہ یہ مسلمان ہو گئے اور باپ کافر تھا، اور کافر اور مسلمان کے درمیان سلسلہ نسب باقی نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تعلق، ہے نا، نسل نسل منقطع ہو جاتی ہے۔ تو جو حضور کو منقطع النسل کہتا تھا، وہی منقطع النسل ہو گیا، اس کی اولادیں اس کے دامن سے وابستہ نہ ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت قاسم کا وصال ہو گیا ہے تو اب ان کی نسل نہیں بڑھے گی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے، اور کمال مصطفیٰ کریم کی نسل میں یہ رکھا کہ تمام کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نسل ان کی صاحبزادی کے بطن اقدس سے چلائی، اور ان کی نسل میں اللہ پاک نے وہ برکت عطا فرمائی۔ آج دنیا میں جتنے اولیاء کرام، جتنی ائمہ پائے جاتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا حصہ صرف سادات اکرام کا ہے، جن کی روحانیتیں، برکتیں آج بھی پوری امت مسلمہ پر جاری اور ساری ہیں۔ ان شانیہ کا ہوا ابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر یعنی بھلائی سے محروم ہے۔